نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے تحت آج ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ ہے محبت رسول اور اطاعت رسول۔ محبت رسول یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ محبت رسول کے بغیر کسی کا بھی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتا یا کسی اور چیز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اس پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ اللہ نے فرمایا، محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر اپنے باپ سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی ازواج سے اور اپنے مال سے، اپنی تجارت سے اور اپنے مکان سے بڑھ کر تمہیں محبت ہے تو فرمایا کہ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو، یعنی اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر اگر کسی چیز سے محبت کرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے عذاب کا مستحق بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہی مستحق بنے گا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک حد ہمیں بتا دی، ایک پیمانہ مقرر فرما دیا کہ کتنی محبت ہونی چاہیے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ محمد سے پیار نہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس پر بخاری شریف کی وہ حدیث پاک بھی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، ہر چیز سے زیادہ آپ کے ساتھ ہی محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی جان جو ہے وہ آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، عمر اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، کامل مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک تم اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرو گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب عمر تیرا ایمان مکمل ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ کے سامنے جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ جو محبت ہے اس کے تقاضے، سب سے پہلا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا
کہ ہم نے جس بھی رسول کو بھیجا اسی لیے بھیجا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ تو رسول کے آنے کا سب سے پہلا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، اور رسول کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اسی کے نقش قدم پر چلا جائے، اسی کی اتباع کی جائے۔ تو جو اتباع کے بغیر، اطاعت کے بغیر محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، کہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن جب اللہ کے رسول کی اطاعت کی باری آتی ہے، احکامات کی باری آتی ہے، اتباع کی باری آتی ہے، تو پھر وہ وہاں سے جناب علی واپس کو دوڑتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اپنی محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہے بلکہ جھوٹا ہے۔ سچا وہی ہے کہ جو رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرے اور ساتھ رسول کی اطاعت بھی کرے۔ اب رسول اللہ کے احکامات کی جو پیروی کرے گا اور رسول اللہ کے احکامات سے منہ نہیں موڑے گا بلکہ اس پر پہرا دے گا، اور ہر حال میں وہ یہ تہیا کر لے گا کہ میں نے بس رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور رسول اللہ کے احکامات کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھانا، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں کیا عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا تو آپ نے وصال سے پہلے آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کمانڈ میں ایک لشکر روانہ کیا۔ ابھی وہ لشکر مدینے سے کچھ ہی فاصلے پر پہنچا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔ جب میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو ہر طرف سے فتنے اٹھنے لگے، اور جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ معاذ اللہ مرتد ہونے لگے، اور دشمنوں نے بھی ہر طرف سے حملے کی تیاریاں شروع کر دی کہ اب ہم مدینے پر حملہ کریں گے اور اسلام کا اور مسلمانوں کا نام جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ تو جب اتنے نازک حالات تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب خلیفہ بنے تو کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ یا امیر المومنین آپ ایسا کریں کہ وہ جو لشکر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا ہے، آپ اس کو واپس بلا لیں تاکہ ہم اپنے مدینے کی تو حفاظت کر لیں، ورنہ اگر دشمن نے حملہ کر دیا تو اتنے تو سپاہی نہیں ہے کہ جو مدینے کی حفاظت کر سکیں، تو یہ تو بہت مشکل بن جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ کے احکامات کے کتنے پابند تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو جب یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ وہ لشکر بلائیں تاکہ ہم مدینے کی حفاظت تو کر سکیں جو رسول اللہ کے حکم سے روانہ ہوا ہے، تو تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر پرندے آ کر مدینے کی گلیوں میں ہمارے جسموں سے گوشت نوچ کر لے جائیں اور ہمارے جسموں پر گوشت ذرہ برابر بھی نہ رہے، اتنے یعنی کہ حالات خراب ہو جائیں اور اتنی مشکلات آ جائیں، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ تب بھی میں وہ لشکر واپس نہیں بلاؤں گا کہ جو لشکر رسول اللہ کے حکم سے روانہ ہوا ہے۔ اب جب رسول اللہ کے حکم کی اتنی انہوں نے تعمیل کی اور اتنا جناب علی اس پر پابند رہے تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ وہ لشکر جدھر جدھر سے گزرتا تھا کفار کے دلوں پر روب ڈالتا جاتا تھا، اور کفار دیکھ دیکھ کر یہ سوچتے تھے کہ ہم تو مدینے پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں لیکن مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر مدینے سے جا رہا ہے، تو اب مدینے میں پتہ نہیں کتنا بڑا لشکر ہوگا اور کتنے زیادہ سپاہی ہوں گے مدینے کی حفاظت کے لیے۔ جب وہ دیکھتے تو ان کے دلوں پر روب طاری ہو جاتا، اور جو مسلمان مرتد ہو گئے تھے، اسلام سے پھر گئے تھے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے تھے، انہوں نے بھی جب اسلام کی یہ شان و شوکت دیکھی تو وہ بھی دوبارہ اسلام کی طرف آنے لگے۔ تو یہ رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کی برکت تھی اور اس کے پابند رہنے کی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو بھی عزت عطا فرمائی اور مسلمان کو بھی عزت عطا فرمائی۔ تو ناظرین کرام، یہ بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ رسول اللہ کی محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہی ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کی جائے۔ رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ بات واضح لکھی ہے کہ وہ اپنی اس محبت کے دعوے میں وہ بالکل جھوٹا ہے۔ صحابہ کرام رسول اللہ سے کتنی محبت کرتے تھے، ذات کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے کہ میرے آقا علیہ السلام اگر اپنا لعاب بھی نیچے ڈالتے تھے تو صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے،
اٹھا کے اپنی تلیوں پر، اپنے چہروں پر، اپنے جسموں پر مال لیتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام اگر بال مبارک اپنے وہ کٹواتے اور تو صحابہ کرام وہ بھی نیچے نہ گرنے دیتے۔ تو اتنا ذات کا اتنا ادب کرتے تھے، تو آپ خود اندازہ کریں کہ جو ذات کا اتنا ادب کرتے تھے وہ میرے آقا علیہ السلام کے احکامات کا کتنا ادب کرتے ہوں گے، اور کتنی میرے آقا علیہ السلام کے کتنے اطاعت گزار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طریقے سے اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں نا، میلاد شریف کا مہینہ ہے، تو اس میلاد شریف کے مہینے میں ہم مسلمان الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کرتے ہیں، اور الحمدللہ انشاءاللہ ہم یہ مرتے دم تک کرتے رہیں گے، اور ہم یہ جشن مناتے رہیں گے آقا علیہ السلام کی ولادت کا۔ لیکن حاضرین محترم، ناظرین محترم، یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے جو منہ موڑے گا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، احادیث کی روح سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ کبھی بھی حضور کی شفاعت کا مستحق نہیں بن سکے گا۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، حدیث کی کتابوں میں یہ بات واضح لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی، ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کرے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ انکار کرنے والا کون ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، سب کلمہ گو جنت میں جائیں گے سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا، اور انکار کرنے والا وہ ہے کہ جو میری اطاعت سے منہ موڑے گا۔ جو اطاعت گزار نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اس کو انکار کرنے والا فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت میں اپنی زندگی گزاریں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میلاد شریف کے مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طریقے سے اطاعت و پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔